نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اسلام کے بطل جلیل اور قانون اسلامی کے مدون اول، آپ کی شخصیت، آپ کی خدمات دینیہ اور تقلید ائمہ، اس حوالے سے یہ سالانہ کانفرنس ضلع شیخ پورہ کی جماعت یہاں منعقد کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ کانفرنس اس وقت اہل السنہ والجماعہ کے باشعور علماء کرام، طلباء اعظام، کارکنان، ان کے لیے ایک ایمان افروز اور مفید اجتماع کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس اجتماع اور کانفرنس کے ساتھ عوام اہل سنت، عوام اہل اسلام اور خواص اسلام سبھی الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں مرکزی جماعت اہل سنت ضلع شیخ پورہ کے تمام عہدیداران، کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں، اور دن بدن ہر سال الحمدللہ پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اس وقت یہاں اس علاقہ اور شہر کے ممتاز دینی اور علمی تنظیمی قیادتیں یہاں جمعیت علماء پاکستان فرما ہے، سادات کرام اور میاں صاحب نوید عالم صاحب، ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں، اور ان کے لخت جگر کسی عرضے میں مبتلا ہوئے جس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن خصوصی پیغام لے کر ان کے نمائندے یہاں پہ موجود آئے ہیں۔ حضرت قبلہ سید السادات پیر شہزاد ظفر صاحب، آپ دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی، وہ تشریف فرما ہیں اپنے پوری جماعت کے ساتھ، اور حضرت گلشن سرہند حضرت سید معصوم شاہ صاحب کے فرزند گرامی، وہ بھی ایک اجتماع میں وفد کی صورت میں تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا علامہ عابد حسین صاحب اور مولانا حافظ فاروق احمد صاحب، مولانا علامہ نصیر احمد صاحب، یہ سب بزرگ وہ ہیں کہ جن کے خطابات آپ کچھ کے سماعت فرما چکے ہیں، اور اس حلقہ سے منتخب ممبر صوبائی اسمبلی طیاب ارشد صاحب MP وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ خصوصی طور پر کارکنان کے ساتھ انہوں نے محبت کے اظہار کے لیے اور اس کانفرنس میں امام صاحب کے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے وہ بھی تشریف فرما ہوئے، اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے ٹائم نکالا اور اس اجتماع کو رونق بخشی ہے۔ میں ان تمام عمائدین، قائدین، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات اعظام کو خراج تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ وابستگی، اور کارکنان اور عہدیداران جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اس کانفرنس کو سجایا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے سرپرستی کرتے ہوئے جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کو اجر کامل عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات جو اتنی دیر سے
کانفرنس میں رونق افروز ہیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی دین دنیا کو بہتر فرمائے اور مالک تعالیٰ ہماری قوم کو اجتماعی سوچ اور جماعتی نظم عطا فرمائے، اور جو بھی کام جماعت کا، دین کا اور تحریک کا ہو رہا ہے اس میں ایک تسلسل کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی سب کارکنان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں بلا تمہید چند گزارشات اور مسائل آج کے موضوع اور عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ ان کے القابات بھی ہیں اور ان کا اسم گرامی بھی ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ امام صاحب امام اعظم وہ ہیں کہ دنیا میں اس وقت پوری ملت اسلامیہ کا 2/3 یعنی اس وقت اگر دنیا میں 2 ارب اور 50 کروڑ کے قریب جدید سروے کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے 2 ارب 50 کروڑ کے قریب، اس میں 2/3 اکثریت مسلمہ سروے کے مطابق پوری دنیا میں وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ان کے طریقے پر تمام مشاعر دین اور تمام اپنی عبادات اور طریقہ فروعی جو ہے فقہ کا وہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بات آج سے 100 سال پہلے ہی یہ بات بہت ذمہ دار اہل حدیث عالم دین نواب صدیق حسن اپنی کتاب میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ فقہ حنفی کو اللہ تعالیٰ نے خاص قبولیت عطا فرمائی اور ان علاقوں میں جہاں زیادہ تمدد نہیں ہے، مدنیت نہیں ہے، وہ دور دراز علاقے جس کی نشاندہی کرتے ہوئے نواب صدیق حسن صاحب نے یہ بھی جملہ لکھا کہ حتیٰ کہ وہ دور دراز علاقہ جہاں یاجوج ماجوج مسدود کیے گئے ہیں اس دیوار کے ساتھ جو اس کی خدمت کے لیے لوگ مقرر کیے گئے ہیں وہاں یاجوج ماجوج کی دیوار سد جو ہے اس کو حفاظت کے لیے جو لوگ معین ہیں وہ بھی اپنی نمازیں طریقہ حنفی کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ فقہاء اور علماء نے یہ لکھا کہ قرب قیامت میں جب کہ امام محمد مہدی تشریف لائیں گے، یہ تقریباً صحیح روایات 160 اس پر موجود ہیں کہ جس میں 160 صحیح احادیث میں کہ قرب قیامت میں حضرت امام محمد مہدی آخری خلیفہ رسول اللہ کے مہدی ہوں گے کہ جن کے زیر قیادت اللہ تعالیٰ پورے روئے زمین پر اس طرح دین اسلام کا پرچم بلند کرے گا جیسے رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ماحول پیدا ہوا تھا آپ کی اولاد سے امام محمد مہدی قرب قیامت میں اللہ کی تائید سے اور اللہ کے کرم سے پوری دنیا میں دین اسلام کا اسی طرح شیوع فرمائیں گے اور اسی طرح اسلام کا نفاذ فرما دیں گے۔ اس وقت بھی جس فقہ کو فقہ اسلامی کو رواج حاصل ہوگا، حتیٰ کہ صراحت کے ساتھ کچھ علماء محققین نے یہ لکھا کہ مسجد دمشق کی جامع مسجد میں جس نماز کے اندر امام محمد مہدی جلوہ فرما ہوں گے اور مصلی امامت پر ہوں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، فرمایا اس نماز کے قواعد بھی قیامت تک قبولیت کی ہے فقہ حنفی کی کہ امام
محمد مہدی بھی حضرت امام جعفر صادق کی اس تعلیم سے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی ہے، ان کی نماز بھی فقہ حنفی کے مطابق ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، یہ صرف دعوی نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں جلسے کی طرز جلسے والی ہے۔ یہاں کوئی لیکچر نہیں ہو رہا کہ میں ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے باحوالہ عرض کروں، لیکن پورا مقالہ، اس کا میتھڈ جو ہے ریسرچ کا، وہ میرے پاس پیپر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو ایک ایک بات کو حوالے سے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں 2.5 ارب مسلمانوں میں سے 2/3 مسلمان پوری دنیا میں، اور میں یہ بات بالکل علی وجہ البصیرہ بھی کہہ رہا ہوں اور مشاہدہ پر بھی کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہ مشرق میں جزائر فجی، یہاں سے سورج نکلتا ہے، مطلب آپ دیکھتے ہیں نا، جزائر فجی اقصی مشرق ہے اور الاسکا اقصی مغرب میں ہے۔ بعید مغرب میں الاسکا ہے اور بعید مشرق میں یہ جزائر فجی اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا ملک ہے۔ مسلمانوں، جزائر فجی میں اس وقت بھی مسلمان 2/3 بھی نہیں بلکہ چند ایک لوگ دوسرے عقیدے سے وہاں تعلق رکھتے ہیں، لیکن پورے جزائر فجی کے اندر پوری اکثریت مسلمانوں کی فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہے۔ ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، برونائی ہو، مشرقی ممالک میں اور مالدیپ ہو، ان ممالک کا آپ نقشہ دیکھ سکتے ہو۔ ہر بچے کے پاس اس وقت ٹچ سکرین موجود ہے، آپ اس کو نکال کر دیکھ سکتے ہو۔ اس کی پوری آبادی میں الحمدللہ 5 وقت اذان ہوتی ہے درود و سلام کے ساتھ، اور 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، لیکن پوری فرض کا نماز کا طریقہ فقہ حنفی کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اہل اسلام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے ایک اکیلے جو کام انجام دیا وہ بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکی۔ بنو عباس کی حکومت بڑی زوردار حکومت ہے جس کی صدیوں تک حکمرانی رہی ہے، منصور اور صفا سے لے کر آخری دور تک، لیکن بنو امیہ کی حکومت 70 سال سے زیادہ رہی ہے، مگر دین اسلام کے قانون کی تدوین میں، فقہ اسلامی کی تدوین و ترتیب میں بڑے بڑے ملوک کا، بادشاہوں کا وہ کردار نہیں ہے جو محمد عربی کے ایک وفادار امتی جس کو ہم امام اعظم کہتے ہیں، اور امام اعظم اسی وجہ سے کہتے ہیں حالانکہ ان کے استاد بھی امام ہیں، مگر ان کے استادوں کا بھی فخر ہے ابو حنیفہ کہ جنہوں نے ان کی تعلیمات کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کہتے ہیں حضرت غوث پاک کو، غوث اعظم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، ان کو پیر مرشد ہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن غوث اعظم کے غوث اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز سے انہوں نے احیاء سنت کیا، احیاء دین کیا، وہ ایسا ہے جس پر ان کے استادوں کو بھی فخر ہے۔ استادوں سے دشمنی نہیں ان کی۔ ابو سعید مخرمی اور مخزومی یہ حضرت کے پیر ہیں، عبد الواحد الغامی تمیمی پیر ہیں، ابو الحسن ابرانی پیر ہے، ابو الفرح طرطوسی پیر ہے، ابو بکر شبلی ان کے پیر ہے، جنید بغدادی غوث پاک کے پیر ہے، حضرت سری سکتی ان کے پیر ہے، حضرت معروف کرخی ان کے پیر ہے، حضرت حبیب اجمی ان کے پیر ہے، حضرت داؤد طائی ان کے پیر ہے، حضرت خواجہ حسن بصری ان کے پیر ہے، امام حسین امام حسن پاک ان کے پیر ہے، مولا مرتضیٰ ان کے پیر ہے، لیکن مولا مرتضیٰ بھی اپنے شہزادے عبد القادر جیلانی پر فخر کرتے ہیں۔ تفسیر
تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس حقیقت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ ایک بندے سے ایسا کام لیتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے، اور انتخاب الہی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم سمجھے بھی ایک آدمی جو ہے کہ خود اس کو یہ حالات میسر آ گئے، نہیں ہوتا، یہ اس کی ذہنی ترتیب بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو کام لینا ہوتا ہے. جس سے کام لیتا ہے اس کو یہ قوت اور یہ بصیرت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ دین کے لیے خود کو وقف کرتا ہے، اور جس رنگ میں خالق کو پسند آتا ہے اس رنگ میں دین کو ظاہر کرتا ہے، اس کے احکامات کو ظاہر کرتا ہے، اپنی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی قبولیت یہ محض اللہ تعالیٰ کی قبولیت. اللہ جسے قبول کرتا ہے اسے اپنے بندوں میں عام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ آج آپ سوچیں آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جی فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، کیا ایپیں کھلے ہوئے. امام صاحب جس دور میں کام کر رہے ہیں نہ کوئی واٹس ایپ ہے، نہ اس کے فون ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے کہ جس سے وہ بات کریں. غور کریں 80 ہجری میں امام پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلی صدی ہجری خیر القرون میں آپ پیدا ہوئے ہیں. جیسے حضور ہمارے آقا امام عالمیہ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا دور ہے. وہ قرن جو مشہود لہا بالخیر ہے، جس کی شہادت دی ہے رسول اللہ نے. امام اعظم ابو حنیفہ اسی میں سن 80 ہجری میں پہلی صدی ہجری رسول پاک کی اپنی صدی قرنی والی خیر القرون قرنی والی اسی میں امام صاحب پیدا ہوئے. آپ وقت کے اعتبار سے بھی مقدم ہیں دیگر ائمہ سے، اور پھر جس کام کے لیے میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کوئی حکومت بھی آج دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں. پچھلے 25 30 40 سال سے علماء منتخب ہوتے ہیں، پورے ملک سے مشائخ منتخب ہوتے ہیں، ان کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کی سفارشات کو قانون اسلامی کے بارے میں مرتب کرتے ہیں. الماریاں بھری ہوئی ہیں. میں نے کتنے ممبران سے بات کی، میں نے کہا یار آپ لوگ ممبر منتخب ہوتے ہو تو کیا کام کرتے ہو؟ اسلام کی قوانین کے لیے، تدوین کے لیے ان کی اس پر کیا ریسرچ کر رہے ہو، اور کوئی کام اس کا نظر نہیں آتا معاشرے میں. انہوں نے کہا جی ہمیں جو بھی کام دیا جاتا ہے ریسرچ کا ہم کرتے ہیں. الماریاں بھری ہوئی ہیں، بلکہ ایک منزل جب بھر جائے تو دوسری منزل پر پھر الماریاں رکھتے ہیں، پھر تیسری منزل بنتی ہے، چوتھی بنتی ہے، الماریاں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں. میں نے کہا دیکھو 1400 سال ہو گئے، پہلی صدی ہجری میں کسی گورنمنٹ کے پیسے سے نہیں، نہ کسی اموی بادشاہ کے پیسے سے، اور نہ ہی کسی عباسی بادشاہ کے پیسے سے. یہ محمد رسول اللہ کا وہ فقیر ہے جو خود بزنس کرتا تھا، بزازی کا، کپڑے کا خود بزنس کرتا تھا، اور 40 فقہا کا پرائیویٹ بورڈ قائم کیا جس نے فقہ حنفی کے تمام مفتبہی مسائل اور فتاوا کو مرتب کیا. 40 علماء کا بورڈ 8 دن ایک آرڈیننس پر انہوں نے مشاورت کے ساتھ اس کو فائنل کیا، جس کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں. 6 کتابوں میں امام محمد بن حسن شیبانی نے 9,35,000 جزیات قانون اسلامی کے پہلی صدی ہجری میں مرتب کیے. آج جس کو دنیا فقہ حنفی کے نام سے پہچانتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنا آسان ہے، میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، سبحان اللہ بھی کر دی، لیکن اندر اتارو. جو کوئی طالب علم بیٹھا ہو، عالم بیٹھا ہو، متعلم بیٹھا ہو، باشعور شہری بیٹھا ہو، سوچئے
کام وہ کر گئے. ہمارے میں تو اتنی سکت نہیں کہ ان کے کیے وہ کام کو پڑھ سکے. آپ یقین کریں کہ جس عالم نے کتاب پڑھانی ہو فقہ کی، اس دن صرف اس سبق کو دیکھتا ہے، اس دن سبق کو دیکھے گا 1 گھنٹہ کہ میں پڑھاؤں گا. اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہے، ورنہ طالب علم بیچارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ اس فکر مطالعے میں مصروف ہو جاتا ہے. جی میں پڑھانا لگا قدوری شریف، نور الہدایٰ شریف. یہاں نہ نور الہدایٰ تھی، نہ کوئی قدوری تھی، نہ کوئی کنز الدقائق تھی، نہ کوئی شرح وقایہ تھا، نہ کوئی ہدایہ تھا. ارے یہ قاضی خان فتاویٰ تاطار خانیہ عالمگیریہ، یہ تو 10ویں صدی ہجری، کوئی 6ویں صدی ہجری، کوئی 8ویں صدی ہجری کی کتاب ہے. جب یہ کتابیں نہیں تھی تو امام اعظم ابو حنیفہ امت محمدیہ میں فقاہت و بصیرت کا وہ پھول ہے جو صرف خود نہیں مہکا بلکہ قیامت تک امت محمدیہ کے گلشن کو جس نے مہکا دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم پڑھنے سے عاجز ہیں. وہ کس طرح لکھتے ہیں، کس طرح اتنا سرمایہ جمع کیا علم کا. 9,35,000 جزیات. میں نے تو 1 سیکنڈ میں نام لے لیا، یہ بھی گن گن کے لکھی ہے کتابوں سے ہم نے. 9,35,000 جزیات جو مرتب کر رہا ہو اس کا حق ہے نا کہ اس کو امام اعظم کہیں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں جی کیسے امام اعظم، رسول پاک کو نہیں کہتے ہو، آپ کو کہتے ہو. میں نے کہا کملے ہو گئے ہو، رسول پاک تو رسول اعظم ہیں، قائد المرسلین ہیں، سید النبیین ہیں. اور یہ بندہ نعمان بن ثابت عام بندہ نہیں. حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ملک سے فارسی النسل ایک عالم دین ایسا ہوگا کہ اگر علم دین فقاہت و بصیرت آسمان پر بھی دور ہوگی، ثریا ستارے پر بھی ہوگی، تو فارسی النسل ایک نوجوان ایسا عالم ہوگا جو وہاں تک پہنچ کر بھی علم کی فقاہت و بصیرت کو اتار کر لے آئے گا، میرے امت کے سینے روشن کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ابھی ہمارے مولانا تقریر فرما رہے تھے اور وہ مشہور قول پیش کر رہے تھے امام صاحب کا کہ 2 سال انہوں نے نہ پڑھا ہوتا. اس بات میں مولانا پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں. دولت سے سانتان، ٹھیک ہے. میری زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان. البتہ نعمان کی موت تھی. موت سے بھی مراد کیا ہے؟ جو زندگی سے مراد ہے. زندگی سے مراد بھی یہ زندگی نہیں ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں. موت سے بھی وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے قبرستانوں میں مردے پڑے ہیں، یہ آپ فرمائی نہیں رہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی 2 سال کیا تھے. یہ نہیں ہے کہ کوئی نصاب ہے جس کو امام جعفر صادق پڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں. ایسا پھر آپ 8 سال پڑھتے ہو تو 2 سال میں صرف انہوں نے ختم کرا دیا. وہ کیا پڑھا رہے تھے؟ 2 سال میں تو آپ کا ثانویہ عامہ نہیں ختم ہوتا، تو 2 سال میں کیا پڑھ لیا ایسا کہ جس سے وہ زندہ ہو گئے. ارے خدا کے بندو، کہ ائمہ دین اہل بیت اطہار امام جعفر صادق اس کو ان کی ہستی کو عام کوئی استاد ماننا کہ جیسے ٹیچر ہوتا ہے وہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اولیاء کا کوئی سلسلہ ایسا ہے جس کا پیر امام جعفر صادق نہ ہو. صرف نعرہ لگانے کے لیے میں بیان نہیں کر رہا، غور کرو، یاد کرو یہ بات. نقش بندی صوفیاء کتنے ہیں؟ کروڑوں دنیا میں، لاکھوں. ان سب کے مرشد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چشتی، نظامی، صابری، لاکھوں درویش، فقیر، صوفی، صاحب کرامت ولی ہیں. ان سب کے پیر ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. اب غصہ کرنا ہے، کوئی بولنا ہے تو بول لو، کہہ لو کچھ کہنا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے جو سب کا پیر ہو؟
نو امام جعفر صادق کے بغیر کوئی سلسلہ بھی حضور تک نہیں پہنچے. نقش بندی مجددی پوری ذمہ داری سے میں خود نقش بندی مجددی پیر کا مرید ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قادریہ آرڈر ہے طریقت کا، غوث اعظم کا، ان کے پیر بھی امام جعفر صادق ہیں. چشتی، نظامی، صابری جتنی نسبتیں ہیں سب کے مرشد ہیں امام جعفر صادق. اور سہروردیہ کے مرشد ہیں امام جعفر صادق. امام جعفر صادق مجمع البحرین ہیں جن کی ذات میں مولا علی شیر خدا کا فیض بھی جمع ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کا فیضان بھی جمع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی شخصیت تو یہ ہے کہ جس پہ ایک نظر فرما دے. امام ابو حنیفہ تو 2 سال تک فرماتے ہیں امام نے جو پانی پیا ایک گھونٹ ہمیشہ مجھ کو پلایا، چھوڑ دیا خود، فرمایا ابو حنیفہ پی لے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیا اتنے خاص کیسے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ یہ حضرت امام جعفر صادق کے گھر کی خادمہ تھی. گھر کی خادمہ تھی، امی کے ساتھ آپ آتے تھے. فرمایا ایک پانی ہر دفعہ جب پیا مجھے پلایا. آپ نے کچھ کھانا کھایا یا پھل کھایا دعا کے ہاتھ اس میں سے ایک حصہ مجھے دیا اور میری والدہ سے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو کھلا دو، ابو حنیفہ کو پلا دو. سنتان لہلک النعمان. یہ کوئی ہدایت شریف لکھی نہیں تھی جس کو پڑھا رہے تھے، اور میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ فلاں کتاب امام جعفر صادق نے پڑھائی ہے امام ابو حنیفہ کو. ارے امام بنتے ہیں یہ ائمہ اہل بیت ایسے نصاب پڑھا کے کسی کو کامل نہیں بناتے. توجہ کرو، ان کا نصاب دوسرا ہے. کیا کہ حضرت امام علی رضا یہ پوتے ہیں امام جعفر صادق کے. صرف ایک نظر دیکھا، بازار میں جا رہے تھے، نان بھائی کی دکان کے سامنے ایک بچے کو دیکھا اور نظر ادھر کر لی. آپ کے ایک مرید نے غور فرمایا، غور کیا اور کہا ہمارے امام تو کسی کو چلتے راستے میں کسی کے پر نظر ہی نہیں فرماتے، یہ بچہ کون ہے؟ تو پتہ والا بندہ تھا، بصارت والا بھی تھا، بصیرت والا بھی تھا. تلاش کرتا گیا یہ بچہ کون ہے امام نے جس پر نظر کی ہے. انہوں نے کہا جی مجوسیوں کا بچہ ہے، باپ اس کا مر گیا ہے، والدہ ہے بیوہ، تو اس کے لیے یہ کھانا لا جاتا ہے، نان بھائی کی دکان پر جاتا ہے، صرف اتنا ہی گھر سے نکلتا ہے اور نکلا ہے وہاں سے کھانا لینے. اس راستے سے آپ آ رہے تھے اس راستے سے، تو آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں امام نے دیکھا. یہ کون امام ہے؟ یہ پوتے ہیں امام جعفر صادق کے، ان کا نام علی رضا ہے. مشہد مقدس میں ان کا مزار ہے. امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، والی خراسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کا غلام خادم گیا اس مائی کے دروازے پر اور کہا کہ دیکھو بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، وہ بچہ تیرے لیے روٹی لاتا ہے نان بھائی کی دکان سے، ہمارے امام کو جانتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس شہر میں رہتے ہیں، وہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی نسل ہیں، اولاد پاک سیدہ خاتون جنت ہیں، میں یہ جانتی ہوں، بہت بزرگ ہیں، تقوی والے ہیں، لیکن اس سے میرے بچے کا کیا تعلق اس بات سے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، سالوں سے کھڑے ہیں، کبھی اس طرح امام ہماری طرف نہیں دیکھتے جس طرح تیرے بچے کی طرف دیکھا ہے، تو میرا دل گواہی دیتا ہے اس بچے میں کوئی بات ہے. انہوں نے کہا ایسا ہے تو بھائی تو ان کا خادم ہے، بچہ میں تیار کر کے دیتی ہوں، لے جا ان کی خدمت میں، وہ دعا کریں، نظر کریں، جو بھی. میں اس بات کے قائل ہوں کہ اس پورے شہر میں ان سے زیادہ خدا کے تقوی والا اور بندہ کوئی نہیں ہے. وہ ان کی جبین اقدس سے شرافت کا نور جھلکتا ہے، اور میرے بچے کا اگر نصیب ہے یہ کہ انہوں نے خوش ہو کے دیکھا ہے، یقیناً اس میں کوئی بات ہے. جب پیش کیا حضرت امام نے دیکھا، فرمایا تیرا والد فوت ہو گیا؟ کہا جی فوت ہو گیا. مجوسی تھا؟ کہا تیری والدہ بھی مجوسی ہے؟
پرست کو کہتے ہیں، آگ پوجنے والوں کو، پارسیوں کو، تیری والدہ پارسی ہے کا پارسی ہے؟ فرمایا اللہ کا کرم ہے یہ کہ تو پارسی نہیں، اللہ کے جنتی بندوں میں سے تیرا جنت میں وہ مقام ہے کہ دن قیامت کے جن لوگوں کو سونے اور چاندی کی زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجا جائے گا اور وہ آواز دیں گے کہ مالکا ہم جنت نہیں جائیں گے، کیوں؟ آخرت میں تو نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے، آج خود سامنے آ ہمیں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں اٹھا کر دیکھ لینا کہ صرف جہنمیوں کو نہیں زنجیریں پہنا کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، کچھ خدا کے عاشق بندے وہ ہیں جو جنت جانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم سے وعدہ کیا تھا خود سامنے آنے کا، آج جنت بھیج رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا آؤں گا سامنے، پر اس کا مقام جنت ہے اور جنت نہیں جاتے ہو تو یہ قانون ہے ہم تمہیں لے کر جائیں گے۔ فرمایا ان کو دوزخ کی سلاسل نہیں، جنت کی چمکتے چاندیوں کے سلاسل پیار کے پہنا کر جنت میں اس مقام پر پہنچایا جائے جس پر ان کو میں اپنا دیدار عطا کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اسلامی قدر حضرات، شاید آپ میرا مدعا سمجھ چکے ہوں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بندہ کون ہے؟ بچہ جس کے ماں باپ مجوسی تھے، خود مجوسیوں کا بچہ ہے اور اب سن شعور کو پہنچا ہے، بڑا نہیں ہے۔ اس کی قسمت کا یہ حال کون دیکھ رہا ہے؟ اس کو آپ امام کہو، عالم کہو، سید کہو، جو مرضی کہو، لیکن جس کی نظر لوح محفوظ پر نہ ہو، جو قسمتوں کا حال نہ پہچانتا ہو۔ ہم تو الجھے ہوئے ہیں کہ نبیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، رسولوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اے کملیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوح محفوظ پر بھی جن کی نگاہ ہے۔ فرمایا بچے تو خدا کا وہ مست بندہ ہے کہ دن قیامت کے عاشقوں کا سردار ہوگا اور تجھے زور سے خدا کے فرشتے جنت میں لے جائیں گے۔ تیری طلب یہ ہوگی کہ مالکہ جنت نہیں چاہیے، تیری ذات کا دیدار چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ شخصیت کون بنی؟ حضرت معروف کرخی۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، شیخ برا والا معروف کرخی کو نہیں جانتے ہو؟ سری سکری کا پیر، جنید بغدادی کا دادا پیر، اور 8 نسبتوں سے غوث اعظم کا پیر۔ اور فیض کتنی نظر میں ملا؟ 2 سال میں نہیں، صرف 1 نظر میں۔ سبحان یہ اللہ، جعفر صادق کے پوتے کا فیض ہے، سبحان اللہ، علی رضا بن موسیٰ کاظم کا فیض ہے، جو نان بھائی کی دکان پر ایک نظر دیکھے تو مجوسیوں کے بچے کا نصیب اللہ کے عاشقوں کے بادشاہ، سبحان اللہ، اور اس کی خبر دیتا ہے اور خبر سچی ہوتی ہے۔ آج حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مزار ہے اور ان کا مرجع خلائق ان کی ذات گرامی ہے، یہ اس کی تاریخ ہے۔ اتنی بڑی المعروف کتاب ہے، 500 صفحے کی میرے پاس موجود ہے، جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ میری ساری زندگانی قیمت کس؟ تیری ایک نظر کی قیمت۔ اب سنو لولستانتان کا حال، جب ایک نظر مجوسیوں کے بچے کے لیے قسمت بنانے والی ہے تو ثابت کا بچہ نعمان تو 2 سال ان نگاہوں میں رہا، اور وہ بھی پوتے کی نہیں، دادا کی نگاہ میں۔ سبحان اللہ، وہ دادا کہ جس کی نان کی نسبت ننہالی نسبت ابو بکر صدیق کی ہے، اور جس کے دادا کی نسبت مولا مرتضی شیر خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مطلب، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ فرماتے ہو میں نے پڑھا ان سے۔ یہ ہم لوگ چونکہ مولوی ہیں نا، خود پڑھنے پڑھانے سے کچھ تعلق نہیں، گھسیٹ کر بنا لیتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں۔ یہ صرف پڑھانے والی بات نہیں، یہ تقدیر بنانے والی بات،
تقدیر بنانے والی بات ہے دوستو، ان کی ایک نظر اور ان کا بارگاہ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی میرے پاس کرامات اولیاء حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اور یہ ملخص ہے کس کا؟ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب کا، اور وہ ملخص ہے حضرت شیخ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملخص ہے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب سے۔ یہ تینوں محدث متفق ہیں زمانے کے ولی کامل حضرت شیخ احمد یہ حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت مدینہ شریف کی خاص کھجوریں لے کر تشریف فرما تھے، اور یہ جب خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے گن کر کھجوریں پیش کی تو حضرت امام علی رضا پاک نے انہوں نے کہا جناب ایک کھجور اور مجھے عطا فرما دی۔ اندازہ کیجیے حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی یہ مصر کے عالم دین ہے، اور آپ کے لیے صرف اتنا والا شیخ بوریو، آج کل تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹڈی کے بھی سینہ نکل آیا ہے، لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا نام لینا آ گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس شخصیت کو معتمد عالم دین کہتے ہیں وہ ہیں یوسف بن اسماعیل نبھانی مصر کے عالم دین۔ یہ ان کی کتاب ہے اصل عربی بیروت کی چھپی ہوئی، جس کا حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ دوستو آپ نے فرمایا شیخ احمد جرت کر رہے ہو، پرسوں رات خواب میں کیا تمہیں رسول اللہ نے گن کر اتنی نہیں دی تھی یہی کھجوریں؟ ان کی چیخ نکل گئی، فرمایا میں یہی تو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ محفل بھی اسی طرح کی، بیٹھک بھی یہی، کھجوریں بھی یہی، تو آپ نے مجھے اتنی دی۔ میں نے کہا کہ شیخ کتنا اس مجلس سے واقف ہے، اس لیے ایک اور مانگ لی، تو آپ نے برجستہ فرمایا اگر رسول اللہ نے ایک زیادہ دی ہوتی تو علی رضا بھی ایک زیادہ دے دیتا، جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے اتنی ملی ہے تو علی رضا بھی اتنی ہی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اسی لیے یہ نصاب پڑھ کے یہ سب لوگ پڑھے ہوئے، یہ نصاب 8 سال کا 10 سال کا امتحان دے کے ہم نے بھی دیے، لیکن ہم کیا ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، آپ عالم دین ہو، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ 10 سال پڑھ کے بھی شہادت العالمیہ کی سندیں لے کر بھی ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں ان اپنے محبوبوں کی کبھی حضوری نصیب ہے؟ بندوں کی خدا کی بات کر رہا، یعنی پہلے تو ان مرشدوں کی ہو جن کا نام جپتے ہیں، ان کی حضوری نصیب ہے۔ آج ہر ایک کہے گا میں مولا علی کا عاشق ہوں، کوئی کہے ابو بکر صدیق کا عاشق ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اے گرفتار ابو بکر و علی، اے ابو بکر و علی میں خود کو کھول کر لڑائیاں ڈالنے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ ابو بکر نے کبھی سال میں بھی اپنا چہرہ تمہیں دکھایا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں یہ حضوری تمہیں نصیب ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ کانفرنسوں میں کبھی یہ موضوع زیر بحث نہیں آتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ پڑھائی بھی اور ہے، علم اور چیز ہے، فقاہت اور چیز ہے، مشاہدہ اور بصارت اور چیز ہے۔ ابو حنیفہ صرف بصارت سے نہیں بنا، صرف علم سے نہیں بنا، بلکہ فقاہت سے بنا ہے اور بصیرت سے بنا ہے۔ تبھی داتا صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ کو نرا علم ظاہری کا عالم مت سمجھو، ابو حنیفہ تو فنا فی الرسول ہے، اور جو فنا فی الرسول ہو، رسول معصوم ہے، خطا نہیں کرتا، تو جو فنا ہو جائے رسول کی ذات میں اگرچہ وہ معصوم نہیں لیکن خطا وہ بھی نہیں کرتا۔ کیوں کہ معصوم کی صفت کا جلوہ اس کے دل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تول رہے جی
تو جناب سیدہ پاک سے خطا ہو جاتی ہے، فلاں سے ہو جاتی ہے، اب تو لے یہ بے ایمان لوگ، یہ دیوس لوگ انبیاء کی خطائیں گنانے پر آ گئے۔ یہ مال ہے کہ جو سیدہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ کبھی آقا کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ آج بھی بڑھ جاؤ، مرکزی جماعت اہل سنت آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے، اگر یہی لچھن رکھنے تھے تو اپنا نام اہل سنت کیوں رکھایا؟ اہل درد کیوں رکھایا؟ اہل محبت کیوں کہلائے؟ اہل محبت سے تعلق کیوں جتاتے ہو؟ روحانیت کا نام کیوں لیتے ہو؟ ارے وہ روحانی کیسے ہو جا سکتا ہے جو قطب الاقطاب، 12 قطب الاقطاب کی ماں اور اللہ کے حبیب کے لختے جگر کا گستاخ ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو اہل محبت میں شمار کر سکتا ہے؟ نہ وہ اہل محبت ہوتا ہے، نہ وہ اہل سنت ہوتا ہے۔ اہل سنت کا ایک ہی تعارف ہے جس کا ظاہر بھی اسلام سے آراستہ ہو اور جس کا باطن ادب مصطفیٰ سے آراستہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور میں قربان امام شارانی کے جملے پر فرمایا تم تصور کیسے کر لیتے ہو کہ یہ اور لوگ ہیں وہ اور لوگ ہیں؟ فرمایا حضرت سیدہ نفیسہ بنت حسین بن حسن مصنع بن حسن مجتبی بن علی مرتضی شیر خدا، مصر میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ 4 محدثین اہل سنت کی کتاب کا حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک یہودیہ جس کی بچی مفلوج تھی، اپنی بچی کو چھوڑ کر کہیں کام سے جانا چاہتی تھا، خامد اس کا گھر میں نہیں تھا، ضروری تھا جانا، تو سیدہ کے پڑوس میں رہتی تھی۔ اور سیدہ پاک بزرگ عمر کے اعتبار سے بھی بزرگ تھی، مصر میں تشریف فرما۔ آج بھی مصر میں سب سے بڑا مزار مبارک مرجع خلائق حضرت سیدہ نفیسہ بنت حسین کا ہے، اور یہ پوتی ہیں امام حسن مجتبی کی۔ حضرت شیخ منابی بھی، شارانی بھی، یوسف بن اسماعیل نبھانی بھی، یہ سنی محدثین ہیں جن کے حوالے دے دے کے امام تقی الدین سبکی نہیں تھکتے، اور جن کے حوالے دے دے کے یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی کتاب فتاوی رضیہ اٹھا کے دیکھو، ایک ایک صفحے پر آدھے صفحے کے ان کے القاب لکھے ہوئے ہیں، ان ہستیوں کے جنہوں نے یہ لکھا۔ یہودیہ گھر میں چھوڑ کے گئی کہ سیدہ پاک میں کام سے جا رہی ہوں، اس بچے کو سنبھالنے دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ آپ کی خدمت میں چلتی پھرتی تو ہے نہیں، بیٹھی رہے گی۔ تو کام سے جب واپس آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بچی جو مفلوج تھی جڑی ہوئی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ یہودیہ ماں نے دیکھا تو حیران ہو گئی، کہا بیٹی تو چل رہی ہے، میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کا خواب نہیں ہے، میں حقیقت میں خود کھڑی ہوں۔ اماں جب تو گئی نماز کا وقت ہو گیا، سیدہ نے مصلی پر بیٹھے ہوئے وضو فرمایا اور وضو کا پانی جس طرف میں بیٹھی تھی اترن میں بیٹھی تھی، اترائی کی طرف بیٹھی تھی، پانی اس طرف آیا، ان کے وضو کا استعمال ہوا پانی میرے جن جسم کے اعضاء سے لگتا گیا، ان میں اسی وقت اللہ نے جان عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک وضو کا مستعمل پانی، اس مقام پر شیخ مناوی نے کیا لکھا؟ شیخ مناوی کہتا ہے ان اعضائے مبارکہ کو، اعضائے وضو، ہاتھ کو، چہرہ مبارک کو، پاؤں کو جو سیدہ نے دھویا امام حسن مجتبی کی پوتی نے، اگر ان کو جدا سمجھتے ہو نبی پاک سے تو یہ معجزانہ کرامت ان میں کیسے آ گئی کہ جو شفا عیسیٰ روح اللہ دیتے ہیں وہ سیدہ کا وضو کا استعمال ہوا پانی وہ شفا عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان اعضائے کریمہ کو
آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سیدہ نفیسہ ہے؟ فرمایا ان کا ایک ایک جز جسم کا اور ان کے ایک ایک ہڈی اور گوشت کا سلسلہ مفاصل ایک ایک اللہ کے رسول کے جسم اقدس کی برکات کا مظہر ہے. لہذا عیسیٰ روح اللہ وہ ہیں جو مردوں کو جلاتے ہیں اور مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں اور ایسے لا علاج مریضوں کا علاج کرتے ہیں. یہ محمد عربی کی اولاد ہے اور ان کے وجود اقدس کا جز ہے. انہوں نے کوئی دعویٰ یا اعلان نہیں کیا، لیکن وضو کے استعمال پانی میں رب نے محمد عربی کے جسم اقدس کی وہ برکت رکھی ہے کہ ان کے اجزاء سے ایک مائی صاحبہ بھی وضو کریں تو وہ کوڑیوں کا بھی علاج کرتے ہیں، مفلوج جسموں کو بھی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اہل محبت شیخ نبانی لکھتے ہیں والدہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، یہودیت سے تائب ہوئی. سفر سے جب ان کا خاوند واپس آیا تو بیٹی کو دیکھا اور بیوی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہی، بیٹی کو دیکھا اور پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں سیدہ جو رہتی ہیں ماں وہ چھوڑ کے گئی تھے، پورے قصہ بیان کیا. اس نے کہا آؤ. ننہال کو بھی بلایا، ددیال کو بھی بلایا. شیخ نبانی فرماتے ہیں یہ 10 خاندان ایسے ہوئے جن کے افراد سینکڑوں میں تھے، 10 18 ایسے تھے، سینکڑوں میں افراد بچے اور بڑے. یہ سب سیدہ پاک کی اس کرامت کے نتیجے میں دین اسلام میں داخل ہوئے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غازیہ. گرامی قدر حضرات، میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ مفلوج بدن کو رہوبی یہودی کی بچی کس ارادت سے وہ بیٹھی ہے؟ کسی ارادت سے نہیں بیٹھی، وہ تو مجبوری سے بیٹھی کہ ماں کو کام پر جانا ہے. وہ شفا مانگنے نہیں آئی. فرمایا شفا مانگنے آئے یا نہ، مانگنے والوں کو دینا یہ تو صرف سخی کا کام ہے اور یہ تو اس کی اولاد پاک ہیں، یہ تو ان کی اولاد پاک ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سخا کا، صفت سخا کا پہلا مظہر جناب محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. یا رسول اللہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جاہلات میں لکھنے والا نہیں، نہ یہ تانا دینا کو ملنگ ہے جس نے لکھ دیا. سادے لوگوں کو یہ باتیں کہتے وہ محدثین کے استاد ہیں، محققین کے استاد ہیں. یہ رٹلیات سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے محدثین کی بات کر رہا ہوں. کتاب بھی ہم نے وہ چیز کی تاکہ یہ شو دے، علموں والے شو دے. صرف نہ پڑھ کے تو یہ سمجھتے ہیں ہم فقاہت و بصیرت کے منبع بن گئے. تو بن گئے ہو تو مر گئے 80 سال کے ہو کے کوئی ایک بندہ بھی تم نے مسلمان کیا؟ تم تو بڑے نشے میں آتے ہو، تو مسلمانوں کو مشرک بناتے ہو، فتوے لگاتے ہو. جو مولا علی کا نام لے گا تو شیعہ ہو جائے گا. مولا علی کا نام لے کے شیعہ ہوتا تو غریب نواز ہو جاتا. شیعہ ہوتا پھر غریب نواز کیوں؟ کوئی سمجھ نہیں آئی. جس کے سلسلے کا آخری پیر ہی مولا مرتضیٰ ہو. تقریر سن رہے ہو نا؟ بس سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے کا آخری پیر کون ہے؟ قادریو، مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ کہاں کے بھٹیاں دائی ہوئی ہیں فتووں کی کہ مولا علی کا نام آتا، مولا علی کا نام آتا. مولا علی ولایت کا مولا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کرامات اولیاء میں فرماتے ہیں جسے علی مرتضیٰ کی معرفت نہیں وہ معرفت الہیہ کا نام بھی نہ لے. کیوں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے وہی سینہ چڑھا جاتا ہے جس میں معرفت مولا مرتضیٰ عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اپنی قسمتیں برباد مت کرو. یہ تو وہی جوہلا ہیں جو 100 سال پہلے بھابھیوں کی صورت میں نکلے. آج بریلوی ٹولہ میں یہ خبیث پیدا ہو گئے ہیں جو دشمن اہل بیت ہیں. ائمہ اہل بیت کا نام لو تو سر چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی امام ہمارے تو لکھے نہیں. میں نے کہا اٹھا کرامات اولیاء. یوسف بن اسماعیل لبانی نے امام الائمہ کہہ کے نہ لکھا ہو امام جعفر صادق کو. تو جو چور کی سزا وہ سید کی سزا. شیخ مناوی نے ان کو امام نہ لکھا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور تو بدماش ہے. کیوں؟ اگر خدا کا پرہیزگار بندہ ہے تو یہ تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ قیامت تک تیرے متقی بندوں کا امام وہ ہو جو اولاد ابراہیم اور اولاد محمد الرسول اللہ سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. زمینوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا ابن تیمیہ کو کس نے امام بنایا؟ تمہارے عبدالوہاب نجدی کو کس نے امام بنایا؟ اور ان کمینے سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نرا بریلوی کہلاتے ہیں کہ کل کے 100 سال ہوا ہے ہمارے سر کے تاج ہیں اعلی حضرت بریلوی. ہم ان کے نام کے ساتھ امام لکھتے ہیں یا نہیں؟ بولو. امام احمد رضا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جی تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس طرح امام کہتے ہو ان کو جب امام جعفر صادق کو جن کے یہ بھی قصیدے پڑھتے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے اور علم حق میں باقر عالم خدا کے واسطے. وہ اعلیٰ حضرت جن کو اماموں کا امام عالم الخدا کہہ رہے ہیں ان کو ہم امام کہیں اور ان کے امام کہتے وہ ہماری زبانیں سوچ جائیں. میں کہتا ہوں شیخ نجد کو امام کہنے والوں ذلیلو تمہارے منہ پہ چھالے اٹھتے ہیں لیکن یہ دعائے خلیل ہے. میرے مالک انی جاعلک للناس امامہ کہا من ذریتی. مجھے امام میرا نہ بنا میری اولاد کو بھی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اولاد کو بنا. تو اللہ نے کیا فرمایا نہیں بناؤں گا؟ نہیں فرمایا بنا دیا لیکن ایک خیال رکھنا لا ینال عہد الظالمین. ظالموں کو امام نہیں بناتا البتہ تیری اولاد سے جو مظلوم ہوگا حق پر ہوگا وہ امام ہوگا. اٹھاؤ قرآن. انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے تمہیں پوری بنی نوع انسان کا امام بنا دیا ملت کا قائد بنا دیا اور اتنی بڑی شان دی کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسا. جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا وہ اندر کا پاگل ہوگا دل کا پاگل ہوگا. دماغ کے پاگل لوگ ہوتے ہیں نا ان کو صفیہ نفسہ فرمایا. یہ اصلی پاگل یہ ہیں جن کا اندر ہی مارا ہوا ہے جو اللہ کے یار ابراہیم خلیل اللہ سے منہ موڑ لے وہ صفیہ نفسہ ہے. اصلی پاگل ہے. اور پاگل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جن کے امامت کا وعدہ رب نے ابراہیم سے کر دیا کہ تیرے اولاد سے جو مظلوم ہوگا وہ امام ہوگا. اب خدا کی قسم یہ امام عالی مقام کو بھی امام لکھنے سے چوکتے ہیں اور یہاں امام جلال الدین سیوطی کو بھی لکھیں گے امام. امام فخر الدین رازی کو بھی لکھیں گے امام. میں نے کہا دشمنی میری اولاد فاطمہ سے ہے. اپنے جس مولوی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کوئی تفسیر لکھ دی کوئی کچھ لکھ دیا میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو امام الائمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور فرمایا کملیا کوئی کتاب لکھ کے امام بنا کوئی درس و تدریس کر کے امام بنا. اور جس کی ایک نظر اماموں کا امام اور پیروں کو پیر بنا دیتی ہے وہ اولاد خاتون جنت ہے جن کی نظریں بصیرت اور فقاہت تقسیم کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
بیچارے جو ہے نا، جب بھی میں زور سے بولتا ہوں پانی لے کر پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے یہ مولوی دیکھے ہوئے ہیں جو ایک بات کر کے پھر گھونٹ لیتے ہیں. کربلا والوں کی اولاد کو یہ طریقہ نہیں آتا. ابھی ہم زندہ ہیں، پانی پی پی کے تقریریں کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، چاہے سارا پسینہ اور خون میں نکل جائے. اور لوگ ہیں جاؤ ان سے جا کے پوچھو، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے سر نیزے پہ اٹھے ہیں. اور بغیر تو اگر یہ امام بھی تمہیں برداشت نہیں ہے تو جاؤ کسی کمینے کے پیچھے لگ جاؤ. امامت دنیا میں ہے تو مصطفیٰ کے خون کی ہے، فاطمہ زہرا کے نور عین کی ہے، امام حسن کی ہے، امام حسین. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی دنیا کے شیر شاہ شاہ تو شاید سمجھ نہیں آئی. علامہ اویسی کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، ابھی 4 دن ہی پہلے ایک خطائی کا یہ جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، لہذا ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ سن لو، او خدا کے بندو سن لو، یہ وہ برکت ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک روئے زمین پر یہ موجود ہیں یہ امان ہے، امان ہے. ان کے ہوتے ہوئے میری امت پر عذاب نہیں آئے گا. ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، میرے اہل بیت قیامت تک عذاب سے امان ہے. کیوں کہ جسے تو جعفر صادق سمجھ رہا ہے، موسیٰ کاظم سمجھ رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے وجود کا حصہ ہے نا. یہ روئے زمین پر یہ موجود ہیں اور قیامت کے دن بھی موجود ہوں گے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، امیر المومنین فاروق اعظم نے کیا کہا. امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا، یہ کہاں ہے حدیث؟ صحیح مسلم میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھو. یہ ہے امیر المومنین مراد رسول، ایسوں کو ہم مانتے ہیں. اور جن خبیثوں کے اندر کاڑے ہوں اولاد رسول کے بارے میں ان کو نہیں مانتے. امیر المومنین دیکھو فاروق اعظم کا کیا عقیدہ ہے، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی. فرمایا فاروق اعظم نے، مجھے رسول اللہ نے کہا ہر سبب و نسب، ہر رشتہ، ہر انساب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہوگا، کسی کا حوالہ نہیں ہوگا مگر اے فاروق محمد کا رشتہ اور محمد کا نسب دن قیامت میں بھی معزز ہوگا اور وقار والا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں فلاں نے مسئلہ کر دیا جی، عرفان شاہ الجھ گیا اس سے. عرفان شاہ کی لڑائی ہے، حضرت خاتون جنت کا حق کوئی مسلمانوں پر نہیں ہے، رسول کی بیٹی کا حق نہیں ہے. ہمارا ذاتی کیس کہتے ہو، ہمارا ذاتی کیس ہو تو ہمیں اتنی بڑی تحریک کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل ذاتی کیس میں تحریکوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کل دیکھ لیا آپ نے لاہور میں کسی کرائے کے قاتل نے اتنا بڑا بندہ مار دیا. ذاتی کیس بنایا ہوتا تو ہم کانفرنس سے کرتے، ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایک آدمی کا کام ہے کہ کوئی گستاخ ہو تو پھڑکا دے اس کو. ذاتی کیس نہیں، امت کو سمجھانا مقصود ہے. او اہل سنت اہل اسلام، اگر اولاد رسول تمہارے درمیان نہ رہی عقیدے میں تو تم میں اور بھابھیوں میں فرق کیا رہے گا؟ یہ تو بتاؤ مجھے، کیا فرق رہ جائے گا؟ تمہارے پاس ہے کیا پھر؟ کہتے ہو جی معرفت والے ہیں، طریقت والے ہیں، محبت والے ہیں، ولایت والے ہیں. یہ 1000 نام لے لو، یہ طریقت، یہ ولایت، یہ معرفت، یہ محبت، یہ لطافت، یہ نزاکت، یہ جو کو نور کے حوالے ہیں، یہ سب اولاد رسول کے حوالے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس مرتے پر اہل سنت و جماعت کہلاتے ہو؟ ان کے نام لے کر چاول کھاتے ہو، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہو کہ برکت ہو گئی. 1 مہینہ پورا غوث پاک کے چاولوں سے گزر جائے گا. برکت کے تو کملیاں گزرتا ہے، گزر رہا ہے. کوئی گورنمنٹیں تمہیں تھوڑی راشن دے رہی ہے.
بھوک میں بھی اگر یہ قوم مطمئن ہے تو اپنے ایمان پر ہے، اللہ کے نبیوں پر ہے، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے خوش ہے۔ جتنی خوشی کی ہے آپ نے، بھوکی قوم یہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی؟ مجھے کہو نا، لوگ تو مر رہے ہیں ہلاک سے۔ جی میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، خلیل خان سے، یہ نعمان ہے، اعجاز کا بیٹھا ہے، یہ سب بچے منتظم ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کس جماعت نے تمہیں سپورٹ کیا؟ کس نے تمہاری فیلنگ کی ہے؟ ہاں 24 گھنٹے یہ مزدوری کرنے والے سبزی منڈی میں، کتابوں کی دکان پر، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، پوچھو ان سے، علیحدگی میں پوچھ لینا، اور جن کی پشت پر 12 امام ہوتے ہیں، جن کی پشت پر امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی ہوتی ہے، جن کا پیر غوث پاک ہوتا ہے، کچے دلی در جاندے نے کملے آدھو پکے دی چلنا۔ سبحان تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ یہ برادریاں پالنے والے غداروں سے میں پوچھتا ہوں، جی فلاں تو گجر ہے ہمارا، ہم اس کے لیے دعا اس لیے کرنے گئے ہیں، غداروں! قومی عصبیت بھی ہوتی ہے، قومی تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن تعلق سب سے بڑا ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ جو ایمان کے تعلق میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا، سیدہ کا گستاخ ہے، وفادار نہیں ہے، مولا مرتضیٰ کا وفادار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بھی واضح کروں کیونکہ میں مرکزی جماعت اہل سنت کا ناظم اعلیٰ ہوں، پورے پاکستان کا قائد اہل سنت نے مجھ سے حلف لیا ہے، جو ابو بکر صدیق کا غدار ہے وہ بھی ہمارا یار نہیں، فاروق اعظم کا غدار بھی ہمارا یار نہیں، عثمان غنی کا غدار بھی ہمارا یار نہیں۔ کیوں؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم میں کوئی کھوٹ نہیں تول سکتا، ہم سونے سے زیادہ قیمتی میزان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب غداروں کے چہرے پہچان لو، اپنے تعلق بنائے پھرتے ہیں کہ فلاں سے ہمارا تعلق ہے، یہ وہ لے گیا مجھے، فلانا لے گیا ہے۔ لعنت ہے لے جانے والوں پر بھی اور جانے والوں پر بھی۔ کیوں؟ گستاخ فاطمہ کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یزید سے وفا اور آل سے دعا کرتے ہیں۔ بے شک کیوں جذبات یہ رکھتے ہو؟ غیر تو غیرت کا نام ہے محمد رسول اللہ کی وفاداری، بے شک بے شک، بدائے رسول کریم رسول اللہ کے لخت جگر کی وفاداری۔ ہاں سبحان اللہ، اور سے آواز دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کی آل اولاد کی وفاداری، رسول اللہ کے یاروں کی وفاداری۔ ہاں واہ، کوئی برادری نہیں، ہماری برادری وہ جو آل کا بھی وفادار ہو، جو صحابہ اور یاروں کا بھی وفادار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرکزی جماعت اہل سنت یہ پیغام دے رہی ہے کھلے لفظوں میں، بھونکتے ہیں وہ بے ایمان جو غوث پاک کے اس درویش کو کہتے ہیں کہ اس کا کس سے رشتہ ہو گیا، جس کا رشتہ غوث پاک کے قدموں سے جا کر ملتا ہے اس کا رشتہ کبھی غداروں سے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنے عیب چھپانے کے لیے تم تو بھونکتے ہو، سیدہ کی شان میں گستاخی کی، ہم نے کس کی گستاخی کی؟ نکال کر دکھاؤ۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ کیوں؟ غوث اعظم کے ہاتھوں میں جن کا ہاتھ ہوتا ہے سب سے بڑی سند ہے۔ میرا نام تو کوئی جھوٹا لیتا رہے، میں اس کے سر پر بھی ہوتا ہوں، اگر سچا غلام ہو جائے تو کس طرح اس کی رہبری نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسمت والے لوگ ہیں، ہم سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہی درد دل لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اور دیکھو جو اس گھر کا وفادار رہے کیا بنتا ہے، وہ امام ابو حنیفہ بنا۔
امام ابو حنیفہ، ہاں 70-80 سال کے علماء اور بھی گئے ہیں، پوچھے نا کیا لکھا ہے؟ کہ خط جمع کیے ہیں سارے۔ میں نے کہا تم نے خط جمع کیے ہیں؟ انہوں نے نبی کے دین کا قانون جمع کیا ہے۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا، قانون اسلامی کے مدبن اول۔ 40 علماء کا بورڈ تھا، نظریاتی کونسل نہیں بنا پاتی، حکومتیں نہیں بنا پاتی، نہیں بنا پاتی۔ میں صدقے جاؤں ابو حنیفہ کے 40 علماء، اور ان میں ایک ایسا بندہ رکھا جن کا نام تھا عافیہ، قاضی عافیہ بن یزید۔ بڑے تھے، بوڑھے تھے۔ ایک مجلس میں فرمانے لگے 7 دن ہو گئے ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے، تو ایک بندہ نرا نہیں آیا۔ تو امام صاحب 39 بندے بھی آخر کوئی قیمت رکھتے ہیں، یہ مسئلہ لکھ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک بندہ رہتا ہے، وہ جب تک نہ آئے اور اپنی رائے نہ دے اس وقت تک ہم اپنی بیاض میں یہ مسئلہ نہیں لکھیں گے، ظاہر الروایا نہیں لکھیں گے۔ ظاہر الروایا سمجھ جانا چاہیے، میں ہر سال اشارتاً کہتا ہوں، مستبحی اقوال جو ہیں ان کو کہتے ہیں ظاہر الروایا، ترجیح کے بعد۔ تو جو آپ پر سوال کرے نا اس کو بھی نوٹ کیا کرو کہ کس کتاب سے کر رہا ہے۔ اب رائے والے کے بھی سوال ہوں یا اشرا بقائے کے بھی، وہ امام اعظم پر جائے تو کم از کم پہلے سند تو دیکھو، ان کا تصنیف کا دور دیکھو، سوال کس پہ، جواب کس پہ آنا چاہیے۔ نور الہدیٰ پر شرم بلالی پر بھی سوال آئے گا تو اعتراض امام ابو حنیفہ پہ جائے گا، امام ابو حنیفہ پہ تب اعتراض ہو جائے۔ ظاہر روایہ پر اگر اعتراض ہو، جو ان کی موجودگی میں شورا کر کے جو لکھا گیا ہے اس پر سوال آئے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ اصول کی بات میں عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کی دماغوں سے اوپر اتر جائے، لیکن کوئی تو ہوگا سمجھنے والا، سمجھ لو اس بات کو۔ جنا کھڑا فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اس پر اعتراض کرتا ہے، جاؤ داتا صاحب سے پوچھو۔ فرماتے ہیں ابو حنیفہ فنا پھر رسول ہے، غلطی نہیں کرتا۔ کیوں؟ فنا کا مطلب ختم ہو گیا، کس میں؟ رسول میں۔ تو جس میں ختم ہوگا وہ تو معصوم ہے، یہ معصوم نہیں، تابعی ہے، معصوم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا معصوم شرعی نہیں، پاک ہیں، معصوم شرعی نہیں ہے۔ معصوم شرعی انبیاء اور رسول بشر میں ہوتے ہیں تو معصوم نہیں۔ لیکن داتا صاحب بڑی عجیب بات کہہ گئے کہ فنا کہتے ہیں ختم ہونے کا، تو جس میں بندہ ختم ہو، کانے نمک میں جو ڈلے تو نمک ہو جاتا ہے نا، تیزاب میں ڈلے گا تو تیزاب ہو جائے گا۔ سوال یہ مثال ممثلہ کے مطابق نہیں ہے پوری، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فنا پھر رسول کا تو مطلب کیا؟ ابو حنیفہ مک گیا رسول وچ، تو رسول کی صفات جلوہ کریں گی ابو حنیفہ میں، اگرچہ ابو حنیفہ معصوم نہیں، مگر رب نے نبی کی معصومیت کی برکت سے ان کو بھی خطا سے بچا دیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ داتا صاحب، داتا سال پہلے لکھے ہیں۔ ابھی یہاں شیخ پوری مولوی کہیں گے بس یہ خواجہ دا گواہ ڈڈو۔ اب ابو حنیفہ کی شان میں یہ تم ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کہہ رہے، ہم سے 100 سال پہلے، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال نہیں، 900 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کہ داتا صاحب یہ صفت لکھ گئے۔ کون داتا؟ وہ سید جس کے قدم سے پنجاب کی دھرتی میں توحید کے باغ کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ ہماری نہیں مانتے ہو؟ علامہ کہتے ہیں خاک پنجاب از دمے ہو زندہ گشت، خاک پنجاب تو کفر کی جھلسی ہوئی تھی، اس میں توحید کا نور کھلا ہے۔ تو علی حجویری کے قدموں کا صدقہ، وہ علی حجویری توحید کا مبلغ کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ تو فنا فی رسول ہے، تو رسول معصوم ہے، غلطی نہیں کرتا، تو جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا وہ بھی غلطی سے محفوظ کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو؟ کوئی آئے گی شیخ پورے؟ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ فنا فی رسول ہو کے بھی ابھی بھی حضور کے بدن کا، جسم کا ٹکڑا نہیں، تو کہاں خطا کی بات کرتے ہو فاطمہ زہرا کی؟ وہ تو بدعتم منی، فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ او شرم کرو بغیر تو
سبحان اللہ حیا کرو، اب بھی تمہیں درس دیتے ہیں حیا کرو. اور آپ کو کیوں زور زور سے بتاتا ہوں، میرا ذاتی کیس ہوتا تو بڑی جلدی ختم کر دیتا میں، ہو جاتا، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بندہ ختم کرنے سے بھی مسئلے نہیں ختم ہوتے، یہ فرقے بن جاتے ہیں. اس لیے ہم دلیل سے توڑنا چاہتے ہیں، ان کو توڑ چکے الحمدللہ. بے شک بے شک منہ چھپائے پھرتے ہیں. بے شک ہم نے پاکستان نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ایک چپر پر جا کر عظمت سیدہ کائنات کے پرچم بلند کیے، لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے ان کا مقدمہ پیش کیا. الحمدللہ جو ہماری زبان نہیں سمجھتے تھے، خدا کی قسم خون کے آنسو روئے اور کہا کہ آپ کے جذبے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے. اللہ کے محبوب معصوم ہیں تو ان کے جگر کا جو ٹکڑا ہے رب تعالیٰ نے اسے بھی پاک فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. ایو میں آپ سے صرف یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، یہ دنیا ہے ہی مسائل آسان، مسائل پیدا ہوں گے، اس سے ہمیں گھبراہٹ نہیں. گھبراہٹ یا مایوسی کی بات آتی ہے جب قوم آنکھیں بھی بند کر لے اور کان بھی بند کر لے، بات سمجھنے کو بھی اگر تیار نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، ہمارا رشتہ کربلا والوں سے ہے. کربلا والے تو سر کٹا کے بھی مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سر کاٹنے والے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارے کٹے ہوئے سر بھی بولیں گے. آج بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یزیدیت کامیاب ہوئی یا حسینیت کامیاب ہے؟ باہر و بر میں جب حسینیت گونج رہی ہے تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، یہ الیکشن تھوڑا ہی ہے کہ رزلٹ دیکھ لیں، شام کو اعلان ہو جائے جی فلانے کا 5000 روپے نکل آیا، فلانے کا نیچے نکل آیا. یہ تو میزان پر پتہ چلے گا دن قیامت کے. فرمایا جس کے حصے میں حب اہل بیت آئی، حب اہل بیت آئی، اس کا میزان وزنی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حسنین کریمین کی محبت، بے شک بدائے رسول کی محبت، مولا مرتضیٰ کی محبت، اور بالکل توازن کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، یار غار صدیق اکبر کی محبت، فاروق اعظم کی محبت، سبحان اللہ. عثمان غنی کی محبت، ابو عبیدہ بن جراح کی محبت، عبد الرحمن بن عوف کی محبت، سعد بن ابی وقاص کی محبت، سعید بن زید کی محبت، زبیر کی محبت، طلحہ کی محبت، عشرہ مبشرین کی محبت. اور یہ صرف نام سے نہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہے، ہم سوئے بھی پڑے ہوں گے تو وہی منشور ہماری زبانوں پر ہوگا جو ہمارے مرشد غوث پاک نے جاری کرا دیا. سبحان اللہ. بے شک بس آپ کو یہی پیغام ہے، آپ کے نام یہ پیغام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ زندہ ہیں اپنے افکار سے، اپنے نور سے، نور سے. کیوں فقیہ بھی ہوں گے، کہلاتے ہیں فقیہ، چند مسئلے بھی جانتے ہو تو فقیہ، مفتی اعظم فلاں، یہ نام رکھ لیتے ہیں آج کل لوگ. یہ سارے واٹس ایپ کے مفتی ہیں، لیکن یہ تو کسی کتاب کو دیکھتے ہیں نا جس کا حوالہ دیتے ہیں. جب کتابیں نہیں تھی تو امام کہاں سے پڑھتے تھے؟ کتابیں تو انہوں نے مرتب کی نا، اس سے پہلے فقہ کی کتاب ہی نہیں تھی، کوئی فقہ وجود میں نہیں تھی. فقہ مسائل کی حد تک اس کے قیاس کا طریقہ یہ موجود تھا، اجتہاد کا طریقہ موجود تھا. حضرت معاذ بن جبل کی روایت دیکھو نا، علم تجد فی کتاب اللہ، علم تجد فی سنتی. اگر کتاب اللہ میں تمہیں سمجھ نہ آئے میری سنت میں سمجھ کیا کرتے؟ اجتہد میرا یہ کیا حضرت صاحب معاذ بن جبل نے. اور یہ حقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اتنی خوش قسمتی ہے کہ معاذ بن جبل کی قبر پر بھی اردن میں، دریائے اردن کے کنارے سوئے ہوئے اس صحابی رسول سے جسے رسول اللہ نے فرمایا معاذ
سن لو مجھے خدا کے لیے تم سے محبت ہو گئی. سبحان ہم اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے محبت ہو گئی. معاذ بن جبل وہ خوش قسمت رسول اللہ کا صحابی ہے جس کو مصطفیٰ نے فرمایا معاذ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد کو معاذ سے محبت ہو گئی. واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم یہ بات فرمائی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. فرمایا معاذ مجھے محبت ہو گئی, میں اللہ کے حکم سے تمہیں بتا رہا ہوں, لیکن میں آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ بتانے کا حکم مجھے اس وقت آیا جب تم اب پلٹ کر آؤ گے نا یمن سے تو میں نہیں ہوں گا مدینہ شریف میں. مال روک دیا رسول اللہ, اگر یہ بات ہے تو میں یمن نہیں جاؤں گا. لیکن اللہ کے حبیب نے اتنا سہارا دیا ہم امتیوں کو. فرمایا تم یمن جاؤ گے, کیوں کہ تمہاری ڈیوٹی یمن والوں کو پڑھانے کی اللہ کے حکم سے لگائی گئی ہے, تمہیں یمن جانا ہے. لیکن جس جذبے سے تم کہہ رہے ہو سن لو. ان اول الناس بی, ان اول الناس بی المتقون بھی فرمایا, اکثرهم علیہ صلاۃ بھی فرمایا, اور تیسرا لفظ یہ فرمایا کہ معاذ جو تقوی اختیار کرے گا, کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا, اور سب سے بڑھ کر بعد خدا کے مجھ سے محبت کرے گا, وہ جہاں بھی رہے گا محمد اس کے ساتھ ہی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنی بھائیو ایک دفعہ زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جذبہ رکھو تو سمجھو نا کہ حبیب دور نہیں, ہم حبیب سے دور نہیں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. معاذ جو میرے ہیں میں ان کے قریب ہوں, وہ میرے قریب ہیں. لیکن جو گستاخ ہو پہلے دن سے پیغام دیتا ہوں, اس سے ناتا تعلق سے ہمارا صرف ادب کا ہے. جب بے ادب ہوا تو کوئی تعلق نہیں ہمارا. تا وقت کہ وہ قبول حق نہ کرے, ورنہ کوئی اپنے پرائے کا تصور نہیں ہے. ذاتیں, برادریاں, دوستیاں پالنے والوں پر لعنت کرتے ہیں ہم. کیوں کہ یہ دوستیاں کیا ہے؟ دوستیاں وہ ہیں جو خدا کے لیے ہوں, خدا کے رسول کے لیے ہوں, ان کی آل پاک کے لیے ہوں, ان کے اصحاب پاک کے لیے. سبحان اللہ. سبحان انہی اللہ. کا غدار ہو گیا, اس سے دوستی کس بات کی ہوگی معلوم. اس لیے اہل محبت یہ پیغام نوٹ کر لو, بار بار بھی کہوں گا تو یہ پیغام ہے. میں حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فقہ حنفی کو اس کا جائز مقام دیا جائے. یہ قانون صدیوں سے سنٹرل ایشیا میں, تاجکستان میں, ازبکستان میں, تاتارستان میں, اور ترکی میں, اور افغانستان میں, اور اس ہندوستان میں بھی صدیوں سے فقہ حنفی قوم کی قانونی اور فقہی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. بطور قانون اس کا جائز مقام حکومتوں کو دینا چاہیے, اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے. وہ کیا اٹھائے پھرتے ہیں جس کے برتے پر وہ کہتے ہیں تو کوئی آج تک برٹش لا اٹھائے پھرتے ہیں, انڈین ایکٹ اٹھائے پھرتے ہیں. وہ انڈین ایکٹ چاہتے ہو, وہ قانون جو جامع ہے فاروق اعظم کے فیصلوں کا بھی اور علی مرتضیٰ کے فیصلوں کا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کہلاتی ہے. تو مغز ہے, نچوڑ ہے دین کا. اور اس بارے میں ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا بھی مقابلہ کرو جو کہتے ہیں جب امام جعفر صادق اتنی برکت والے خود موجود ہیں تو ہم کیوں عمل کریں ابو حنیفہ کی فقہ پر. کملیا, ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی تعلیمات کا نچوڑ ہی تو پیش کیا ہے, اور امام کا نچوڑ کس نے پیش کیا ہے؟ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے شاگردوں نے. اب ہم کہیں جی امام ذاتی کی کتاب ہم مانیں گے, قاضی ابو یوسف کی نہیں مانیں گے جی. تو امام کی ذاتی کتابیں کتنی ہیں آپ نے لکھی ہوئی جی. امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دو بزرگوں کا کام ہے نا. تو اب ہم کہیں جی شاگردوں کی نہیں ہم مانتے, ہم تو استاد کی مانتے, تو پھر اب ابو حنیفہ کی اپنی کتاب کون سی ہے؟ وہ تو کتابیں 6 کی 6 ظاہر روایات جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ امام شیبانی کی کتاب ہے. قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے, اس کو ہم فقہ حنفی میں شامل کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو یوسف کیا تھا؟
آپ کو پتہ ہے کتاب الخراج کا مصنف کیا تھا؟ چھوٹا سا بچہ جس کا باپ پانی آ رہا تھا، مسجد میں سقا تھا، مسجد کی مٹی بھرتا تھا، پانی والا بھرتا تھا، اور اس سے جو خرچہ ملتا جو بچوں کو کھلاتا۔ جب قاضی ابو یوسف، کیا خوب نام تھا، ابو یوسف لقب ہے ان کا، کنیت ہے، وہ تھوڑا سا پکی عمر کے ہو گئے نا، مٹ بھرنے کے قابل ہو گئے، تو باپ نے کہا چھوڑو، پڑھنا پڑھانا ان کا کام ہے، جن کے پاس کوئی پیسہ ٹکا ہوتا ہے، تو انہیں پڑھانا چھوڑ دے۔ تو 3 دن نہیں آئے تو کہا، شاگردوں سے کہا، قاضی عافیہ بزرگ تھے، ان سے کہا کہ وہ بچہ آتا تھا یعقوب پڑھنے، تو اب نہیں آتا۔ استاد پہچان لیتا ہے نا، سعادت کو پہچانتا ہے، جیسے ان کی سعادت کو پہچانا امام جعفر صادق نے، معروف کرخی کی سعادت کو پہچانا امام علی رضا نے۔ تو استاد 3 دن جب نہیں دیکھا تو وہ کدھر ہے، پتہ کیا تو آئے، تھوڑی دیر کے لیے کہا جی باپ سے اجازت لے کر آئے ہوں، ابا کہتا ہے روٹی پوری نہیں ہوتی اور یہ تو بڑا لمبا کام ہے، بوڑھے ہو گئے ابھی تک یہ خود پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، تمہیں بھی ساری زندگی لگا دیں، روٹی کیسے کھائیں گے؟ فرمایا جاؤ ابا کو بلا کے لاؤ۔ تو آئے تو فرمایا سب بچوں کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہتے کہ سب بچے اہل اور اتنی سعادت والے نہیں ہوتے، یہ بچہ پانی بھرنے کے لیے نہیں ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے، تمہیں کیا پتا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو بھی ہے، مجھے تو فی الحال روٹی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بھوکا ہوں میں، کھانا نہیں پہ۔ فرمایا کتنے پیسے تمہیں مل جائیں تو کتنے سال تک اتنے پیسے ملتے رہیں تمہیں تو گزارا چل جائے گا؟ انہوں نے کہا جی اتنے مجھے مل جائیں، میں مزدوری بھی کرتا ہوں تو اتنے ہوتے۔ فرمایا ابو حنیفہ کے کام سے آ کر، بزازی کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، فرمایا یہاں سے آ کر ماہانہ اپنے سب بچوں کے لیے خرچے لے جاؤ، اس بچے کو وقف کرو دین کے لیے، کہ ایک وقت آنے والا ہے، اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گے، سب سے بڑا عالم ہوگا اس ملک کا، اور لوگ بغداد میں، کوفہ میں جس سے مسائل آ کے پوچھیں گے، اور جو جسٹس کی کرسی پر بیٹھا ہوگا وہ تیرا بیٹا ہوگا۔ اس کے اندر اللہ نے اور وہ وقت دنیا نے دیکھا کہ قاضی ابو یوسف عباسی سلطنت میں سب سے بڑے قاضی القضات اور چیف جسٹس ہوئے، اور پوری دنیا کے فیصلے کرنے والے وہی تھے۔ یہ کب دیکھا؟ جب ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ فرمایا یہ یعقوب جیسے بچے اللہ سب کو نہیں دیتا ہے، تیرے پاس تو خاص بچہ ہے، اس کو اگر ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، جیسے ابو حنیفہ کو جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھنا نصیب ہوا، آج دنیا اس کا نام لیتی ہے، کل تیرے بچے کا نام بھی زبانوں پر آئے۔ سبحان اللہ۔ کتنا 1300 سال گزر گئے، ابو یوسف کا ذکر شیخ پورہ میں ہو رہا ہے۔ کون ہے؟ بغداد کا بندہ تھا نا، کوئی نبی تو نہیں تھا، لیکن نبی کے سنوارے ہوئے کی نظر میں آ گئے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ان کو رب نے پہچان دی ہے، وہ پہچان لیتے ہیں اندر سے۔ غدار نہیں تھے یہ لوگ، ابو یوسف ابو حنیفہ کا غدار نہیں، ابو حنیفہ امام جعفر کا غدار نہیں۔ غداروں کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، چاہے ہزار سندیں جمع کر لیں، ان کا ذلت کی موت لکھا جاتا ہے۔ کیوں کہ جن کو حبیبوں کا ادب نہیں، وہ کس طرح عزت لے کر جائے گا؟ نہیں ہوگی ان کی عزت۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، اور ان مومنوں کی ہے کہ جو مومن رسول کے غدار نہیں ہیں، بلکہ رسول کی آل کے، رسول کے یاروں کے وفادار، رسول کے دین کے وفادار ہیں، اہل سنت کے وفادار ہیں۔ لہذا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، منافقت چھوڑ دو، ننگی تلوار بن کے جیو، اہل سنت و جماعت۔ میرا پیغام ہے، زندگی کی آخری سانس تک آپ سے پکارتا رہوں گا، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے جناب امام کا سر کٹا ہوا نیزے پر بھی پکار رہا تھا قوم کو، اور قوم آج لبیک کہتی ہے ان کے نام پر، لبیک یا حسین بھی کہتی ہے، لیکن یاد رکھو وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش انگام کا۔ سبحان اللہ۔ وقت کی برسات کام کرتی ہے، بر وقت فیصلہ کرو، غفلت میں نہ پڑو۔ اور کسی جماعت اہل سنت آپ کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، اور دلوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔
ہم ہیں اہل سنت، اور اہل سنت جو صحیح ہیں وہ ہیں اہل جنت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لوگ یہ بھی ہم سے کہتے رہتے ہیں، تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں میں، جاتے جاتے ایک تحفہ لے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم کی کانفرنس، بھائی ہم تو سارے اماموں کے ان کے جو استاذ ہیں ائمہ اہل بیت ان کی بھی کانفرنس کرتے ہیں، آپ ہی نہ سنیں، کان نہ دھریں، کہاں کر رہے ہیں تو ڈھونڈا کرو نا۔ ہم کبھی کسی مہینے میں بھی نہیں، نہ ان کے یوم میلاد چھوڑتے ہیں، نہ ان کے یوم وفات چھوڑتے ہیں، سب ائمہ اہل بیت کے دن ہم منعقد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے دوست واقف ہیں اس بات سے۔ بے شک۔ ہاں، اس لیے جو پیغام حق آپ تک پہنچائے اور وفاداری سکھائے، وقت بر وقت اس کے پیغام پر کان رکھا کرو، سنا کرو، تاکہ سمجھ آئے۔ استاد بھی چنو تو ان کو چنو جو تو آپ کو وفاداری کا سبق سکھائیں، غداری کا سبق نہ سکھائیں۔ یہ مدارس میں کس مرتبے پر بیٹھے ہوئے کہتے جی ہمارا باپ مر گئے تو ہم ناظم ہیں۔ میں نے کہا تم کس بات کے ناظم ہو؟ تمہارے مدرسوں میں تمہارے بھی استاد بیٹھے ہیں، ان کو ملازم رکھا ہوا ہے تم نے۔ اگر آل رسول کریم کے گدی نشین بھی نہیں، روحانی بھی گدی نشین نہیں، تو تم کس بات کے ناظم ہو؟ تم تو ان کی چھیکیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ جن کو تم نے ملازم رکھا ہوا ہے وہ تمہارے باپ کے بھی استاد ہو سکتے ہیں، لیکن کیا استحقاق ہے تمہارا؟ کیوں کہ ہم ان کے بیٹے ہیں۔ تو جو محتمم کا بیٹا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے بیٹا حسن و حسین بیٹا نہیں ہوتا کہ سوال اٹھاتے ہو یہ ان کے جانشین ہیں یا نہیں؟ غدارو سنو اور سمجھو، کل کو مرنا ہے تمہیں بھی، کتے کی موت مت مرو، وفاداروں کی موت مرو۔ اور وفاداری یہ ہے کہ ہم رسول پاک کے یاروں کے بھی غلام ہیں، آپ کی الفاظ کے غلام ہیں، اور صرف تقریر کی نہیں، دھمکیاں دینے کی حد تک نہیں، دل سے غلام۔ بے شک۔ دل سے غلام ہو، اور دل کی غلامی کیا ہے؟ امت مصطفیٰ سے پیار کر۔ ہر ایک کو تم مشرک اور بدعتی اور فلاں کے فتوے دے کر مشرک بنا رہے ہو، بے ایمانو۔ جو ایک پاک کملی والے کی نسبت رکھے وہ پاک ہو جائے، اور جو ان کے پورے خاندان کی نسبت رکھے، اور کسی صحابی کا اور یار کا بھی وہ منکر نہ ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ راستہ بھٹکا ہے؟ ارے ساری دولت دین و دنیا اس کے پاس ہے جس کے پاس یہ خزانے، صداقت ہو، عدالت ہو، دیانت ہو، شرافت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دن منا رہے ہیں یہ ان کی خوبیاں ہیں، اور ان کے ہر غلام میں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہچان ہو مرکزی جماعت اہل سنت کی۔ کیوں؟ یہ عقیدے کے بھی ستھرے ہیں اور دل کے بھی ستھرے ہیں۔ انشاءاللہ معاملات میں بھی ہوں گے، کسی سے غداری نہیں کریں گے، کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے، کسی سے فریب نہیں کریں گے، سچوں کے ماننے والے ہیں۔ ایک صدیق اکبر پر مرتا ہے بندہ لیکن صداقت کبھی اختیار ہی نہیں کی، تو شرم کرنی چاہیے، صرف نعرے نہیں، صدیق والی صداقت اپنا۔ اور تو بزدل بن کے اگر کھڈے میں پڑا ہے اور نام علی کا لیتا ہے، علی تو وہ ہے جو برسر میدان دشمن خدا اور مصطفیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے میدان میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نام جن کا لیتے ہوں ان کا اثر بھی زبانوں پر اور دلوں میں آنا چاہیے۔ تو بھائیو، یہ ہے ہمارا وہ سلسلہ والوں کا امتحان۔ آخری بات عرض کر دے دیتا ہوں، اس کے بعد بھی لاہور شریف میں بھی ایک محفل پاک میں تھوڑی سی مجھے حاضری دینی ہے، لیکن میں نے اصل ٹائم رکھا، میں نے کہا جماعت کا کام اولا ہے، اور کوئی بھی ہو، لیکن ہم جماعت اور جماعت کے کارکنان کی قدر وہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر جماعت کا مطلب جماعت ہوتا ہی نہیں۔ میں اپنے دوست سے کہوں گا کہ پوری کانفرنس میں یہ اطلاع قادری شریف کے والی جو ہے اس کو ساری کانفرنس میں سب حضرات میں جا کر تقسیم کر دیں، اور دوسرے گاؤں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں قریب ہے آپ، اچھا کیا ابو بکر عبد، اچھا
اذا ما اعتز ذو علم بعلم. کیوں ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، ساتھ ساتھ ادھر دھیان رکھو. اذا ما اعتز ذو علم بعلم، جب کوئی فخر کرے علموں پر، علوم پر، ذو علم پر فخر کی بات کرے، تو بزرگ فرماتے ہیں علم الفقہ اولا باعتزازی، علم قانون اسلامی وہ علم ہے کہ زیادہ بہتر ہے اس کا اعزاز کرنا اور اس کی عزت کرنا، اس کا اعتزاز کرنا. کیوں؟ علوم کے نام بہت سے ہیں، کم طیب تفوح ولا کمسکن، بہت سی خوشبوئیں ہیں. آپ بھی کوئی ادھر لگائے پھرتا ہے، کوئی ادھر لگائے پھرتا ہے، جی یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر اپنے فتاوی میں نقل کیے ہیں، فرماتے ہیں کم طیب تو کے ساتھ کم طیب تفوح، کتنی ہی خوشبوئیں ہیں پھیل جاتی ہیں، لیکن وہ کستوری نہیں ہے. خوشبوئیں ہیں مگر کستوری نہیں. ولا طیر یطیر ولا کم طیر یطیر ولا کبازی، فضا میں کتنے پرندے ہیں جو اڑان بھرتے ہیں، بازیاں لگاتے ہیں، لیکن باز جیسی کسی کی رفتار نہیں، کسی کی اڑان نہیں. لہذا علموں کے نام لیتے ہو مگر علم فقہ تو نچوڑ ہے قرآن کا، حدیث کا، اجتہاد ہے اس میں، فقہ اسلامی ہے، اجماع امت ہے، اس کے اندر ساری چیزیں جمع ہیں. لہذا جو علم سارے علموں سے زیادہ اعتزاز و عزت کے قابل ہے وہ علم فقہ اور قانون اسلامی کا علم ہے. اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ سب بزرگوں اور روحانیوں کا بھی ذکر کریں، مگر جس کی وجہ سے قانون اسلامی کو زندگی ملی ہوئی ہے اتنی صدیوں سے، اس ہستی کا بھی ذکر کریں، اس کی خدمت اسلامی کا بھی ذکر کریں. سبحان اللہ. اور پھر مردہ طبیعتوں سے منفی نہ ہو، زندہ طبیعتوں سے منفی ہو. الحمدللہ منہ نہ چھپاتے پھریں. کہ فقہ میں تو یوں لکھا ہے ابو حنیفہ پر یہ سوال. میں نے کہا ابو حنیفہ پر سوال کیسے آ گیا؟ یہ تیرے زمانے میں کوئی چھوٹی سی کتاب لکھتا ہے تو ابو حنیفہ پر سوال اٹھاتا ہے. تو ابو حنیفہ پر سوال کرنا ہے پہلے جامع صغیر دیکھ، جامع کبیر دیکھ، سیر صغیر دیکھ، سیر کبیر دیکھ، نوازل دیکھ، نوادر دیکھ، وہ کتابیں دیکھنا جو ظاہر روایہ ہیں، جس کی ترتیب امام نے اپنی مہر سے کرائی. اور اس پر کس چیز کی مہر کرتے تھے وہ واقعہ میں درمیان میں چھوڑ دیا. 39 فقی موجود تھے، ایک رہ گئے. فرمایا مسئلہ نہیں لکھیں گے جب تک وہ نہیں آئے گا، تصدیق کرے گا تو لکھیں. قاضی عافیہ بزرگ تھے، 80 سال عمر ہو قریب تھی. کہا ابو حنیفہ یہ بڑی مشکل ہے، ایک ہی بندہ رہتا ہے نا، ہم اس کے لیے سارے یہاں بیٹھے ہیں. فرمایا آپ بزرگ ہو، میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن دل سے بتائیں جس بندے کا میں انتظار کر رہا ہوں، ہم 40 آدمیوں میں اس جیسا کوئی متقی ہے؟ قاضی عافیہ کو لرزہ طاری ہو گیا. کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عمر میں ہم بڑے ہیں لیکن تقوی میں وہ بڑا ہے. فرمایا اس کے تقوی کی برکت سے ہماری رائے میں کچھ اگر کمزوری بھی ہو تو اس کے تقوی کی برکت سے اللہ اس کو دور کر دے گا. اس لیے فضیل بن عیاض کا انتظار کرو. کیوں کہ وہ ولیوں کا بادشاہ ہے، صوفیوں کا بادشاہ ہے. اس کے تقوی کی برکت سے علم میں اور نور آ جائے گا. سبحان اللہ. بات چھوٹی نہ سمجھو. 39 مفتی اگر فتویٰ اس لیے روکتے ہیں کہ تقوی کے نور والا جو ہم سے زیادہ ہے ابھی نہیں پہنچا، تو یہ بے نورے فتوے جو دیتے پھرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، یہ سبق حاصل کرو. اندر تقوی ہو، انسان کے شرم ہو، حیا ہو، اللہ کا، اللہ کے بندوں کا، اللہ کے حبیبوں کا اور ان کے قرابت داروں کا، جن کے حق
دیکھو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی عزت ہم کرتے ہیں، یہ بھی رسول پاک کی طرف سے حق ہے۔ یہ حقوق رسول میں بات آتی ہے کہ ان کے دوستوں کا، ان کے ساتھیوں کا بھی عزت کرنا، اور قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، یہ بھی حقوق رسول میں بات آتی ہے۔ حضور کے حق ادا کرتے ہیں ناموس کے، تو یہ حقوق اللہ میں آتی ہے، کیونکہ حضور حبیب ہیں اللہ کے، اور یہ یار اور یہ اولاد ہے رسول کی، تو رسول کا حق ہے ان کی ہم تکریم کریں، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے حبیب کی ہم تکریم کریں۔ دیکھو کتنا پیارا اور پرنور مذہب۔ تو جو دوست بھی قریب سے اور بھی حلقوں سے آئے ہو، اپنے اپنے پاس قاضی شریف کا یہ پیغام جو ہے 21 اپریل سے جو کلاس شروع ہونے والی ہے، تو اپنے اپنے گاؤں کے لیے بھی اشتہار ہے۔ زرار صاحب ہمارے ساتھی یہاں پہ، ان کے پاس چھوٹا سا اشتہار ہے، کوئی فوٹو ووٹو بھی نہیں ہے، یہ مسجدوں میں لگانے قابل ہے، تو یہ پیغام آپ پہنچاؤ تاکہ بچ جائیں لوگ ان لوگوں سے کہ جو اہل بیت کے غدار ہیں، اور مدرسوں میں ان بچوں کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہم ایسوں کو مدرسے میں داخل نہیں کریں گے، تو مدرسوں کی کیا کمی، بھائی مدرسے تو ہیں ہی مولا علی والوں، کیوں باب العلم ہے، اس لیے کوئی کسی کی محتاجی اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں نہیں ہے۔ تو آپ علوم قرآنیہ کے لیے بھی، اور پھر اس یہاں پہ یہ جو مدارس ہیں الحمدللہ خالص اہل بیت کے، آل رسول کریم، اگر سادات کرام آتے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں سپیکر پر، کوئی زکوٰۃ فنڈ سے ان کے لیے لنگر نہیں، لنگر وہ ہوگا جو آل رسول کے لیے بھی جائز ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کوئی فیسیں بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے مولا علی شیر خدا کا علم فیسوں والا علم ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ ایسے قابل اساتذہ قرآن کریم کی تعلیم، اور پھر ایک انقلابی اعلان ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں بچہ کوئی اور بچوں سے زیادہ قابلیت والا ہو، اور بچوں سے زیادہ قابلیت والا ہو، سمجھتے ہوں کہ زیادہ لائق ہے، تو میں سپیکر میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 مہینے میں پورے 30 پارے قرآن حفظ، 90 دن میں حفظ قرآن، اگر اس کی ذہانت پہلے ہم چیک کر لیں گے، 3 مہینے کے لیے آپ بچہ وہ دے دیں گے، میں آپ سے وعدہ ہے سید ہوں 90 کے دن کے اندر بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ میری بات سمجھیں، ختم نبوت ایک قطعی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اصول دین سے، ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف جو قانون، جو بندہ بھی کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے خلاف قانون بن چکا 1974 میں بھی اور 1984 میں بھی۔ 10 سال کے وقفے سے امتناع قادیانیت کا آرڈیننس جاری ہوا جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو والی اسمبلی میں یہ قادیانیوں کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں پہلا قانون غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دیا گیا، اور پھر اس کی توضیح آئی 1984 میں 83 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری اہل سنت و جماعت کی تنظیمیں ہیں وہ اس سے باخبر ہیں۔ آپ ان تنظیمات کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ میں آپ کے سامنے ذمہ دار ہونے، مرکزی جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں، امتناع قادیانیت آرڈیننس ہو یا غیر مسلم اقلیت قرار دینے والا قانون ہو، اس کی کوئی ایک سطر بھی، ایک لائن بھی اڑا نہیں سکتا۔ مارشل لاء کے دور میں یہی تو قانون تھا جس کے لیے 391 علماء کے ساتھ میں فقیر بھی ہم لوگ جیل کے اندر گئے، اور مال روڈ پر، بلکہ علامہ خادم حسین رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ شاہ صاحب نے سارا جھاکا لایا ہے جیل جانے دا۔ ان کی تقریر سن سکتے ہو، وہ پہلے اس وقت ابھی وہ شروع ہوئے تھے کام میں، اس جلوس میں میرے ساتھ وہ جیل میں گئے۔ تو 2002 اور 2001 میں
مارشل لا کے دور میں آرڈیننس میں کوئی بھی تبدیلی، ہم نے کہا تھا اس وقت تک علماء انہوں نے کہا جی آپ باہر آ جاؤ، ضمانتوں کے بغیر آ جاؤ، باہر اندر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے قانون کا، ٹھیک ہے، قانون اپنی جگہ پر ہے، باقی جس کو کوئی شک ہو وہ توثیق کرا لے، تحقیق کرا لے، تحقیق کرنا ہمارا ذمہ داری ہے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 53 میں بھی تحریک ختم نبوت میں، 73 میں بھی، یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کے قانون نہیں بنایا، اس کے لیے مسلم امہ نے جانیں پیش کی، اس لیے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی رولنگ دے کچھ کرے، میں آپ سے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنی جماعتوں سے وابستگی رکھیے اور جائز مطالبہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ جمہوریت کا درس ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اساسی قوانین ہیں، اساسی سمجھتے ہو بنیادی قوانین ہیں، کیوں؟ اس ملک کے اندر کوئی بھی ختم نبوت کے خلاف نہ کوئی آرڈیننس نہ کوئی قانون، اب یہ قانون بن چکا اور اس قانون کی پاسداری کرنا اور کروانا اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ وہ دوست جو اس مسئلے پر جانیں دے چکے آگے گئے، ہم ان کے پیچھے، میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں انتم لنا سلفون ونحن لکم تبعون، تم اپنے قدم بڑھا چکے، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، جس قانون کے لیے آپ جانیں پیش کر رہے ہیں، ہم بھی جانیں دنیا کے لیے دینے والے نہیں، اللہ کے حبیب کے ناموس کے لیے اور دین اسلام کے ناموس کے لیے، لہذا الرٹ رہیے، جماعت سے وابستگی رکھیے۔ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ ہمارے زندگی میں یہ تصور بھی نہ کوئی کرے کہ ان قوانین کا خاتمہ ہوگا، یہ اساسی قانون ہے، ناموس رسالت کا اور ناموس قرآن کا اور سپریم لا آئین اس ملک کا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، 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 زندہ باد۔ یہی آج کا اعلان ہے، جماعت سے وابستہ رہیے اور ہمارے جو آئینی حقوق ہیں اس کے اندر آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی پیغام پریس کے ذریعے میں عدالتوں کے پاس بھی اور حکومتوں کے پاس بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ قوانین اچھے بن چکے ان کے بگاڑ کی کوشش نہ کیجیے، آپ کے لیے بہت بگاڑ ہے ملک میں، اس کو سنواریں، کوئی کام والی بات کیا کریں، لوگوں کو پھر الجھانے کی کوشش نہ کریں، جو آپ کر سکتے ہو کرو، یہ سڑکیں بناؤ، پہلے تو ٹھڈے کھا رہے ہیں ہر طرف جو ہے نا، اکھڑی ہوئی سڑکیں ہیں، نظام کالجوں کا درست کرو، یونیورسٹیاں کو درست کرو، تعلیم اور پھر صحت کا نظام، بے روزگاری اور مہنگائی، اس پہ کنٹرول کرو، یہ کرنے کے کام ہیں آپ کے، آپ پھر وہ چھیڑتے ہو کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے، ہو چکا، اس کے قانون سازی ہو چکی، انشاءاللہ آخری دم تک ہم ناموس رسالت کے قوانین اور نبوت و ختم نبوت کے قانون کے احترام میں اپنی جان تک کی بازی لگانا، صرف اعلان نہیں، انشاءاللہ عملاً ثابت کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، یار زندہ صحبت۔